الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ۔ میرے پیارے محترم دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، آج ہم بسم اللہ شریف کی برکتیں اور اس کے فضائل سنیں گے کہ بسم اللہ شریف یہ قرآن پاک کی پوری ایک آیت ہے، دو سورتوں کے درمیان فیصلے کے لیے کی گئی ہے۔ سورہ نمل کی ایک آیت کریمہ ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری آیت کریمہ ہے۔ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ شریف اتاری گئی تو بادل مشرق کی سمت دوڑے، ہوائیں رک گئیں، سمندر جوش میں آ گیا، چوپایوں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان اس میں لگائے اور شیطانوں کو آسمانوں سے پتھر مارے گئے، اور اللہ پاک نے فرمایا مجھے میرے عزت و جلال کی قسم جس چیز پر بسم اللہ شریف پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا۔ تو میرے پیارے محترم دوستو، بسم اللہ کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ آئیے اس کی برکتیں سنتے ہیں، کیا برکتیں ہیں۔ ایک یہودی ایک یہودن پر عاشق ہو گیا۔ جب اس پر عشق مجازی کا ایسا غلبہ ہو گیا کہ یہ مجنونوں کی طرح اپنی زندگی بسر کر رہا تھا، یہاں تک کہ اسے کھانے پینے کا بھی ہوش نہ ہوتا تھا۔ تو ایک دن وہ اس وقت کے ولی کامل حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوا اور آ کر اپنی پریشانی بتائی کہ حضور مجھے اس طرح عشق ہو گیا ہے، آپ مجھے اس کا کوئی حال بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا حال میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ شریف اپنے کاغذ پر لکھی اور پانی پر ڈبو کر اس کو پانی پلا دیا۔ اب جب اس نے پانی پیا تو پانی پیتے ہی وہ بندہ بے ہوش ہو گیا۔ جب بے ہوش ہوا، بے ہوش ہونے کے بعد پھر جب وہ ہوش میں آیا، اس نے ہوش میں آ کر کہا حضور آپ مجھے اسلام کے بارے میں آگاہ کیجئے، اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے اسلام کے بارے میں آگاہ کیا، اسلام کی واضح نشانی بتائیں، تو وہ بندہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب وہ یہودن عورت جو ہے اس کو پتا چلا کہ جو میرا عاشق تھا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب وہ بھی حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور آ کر سارا ماجرا بیان کرتی ہے، عرض کرتی ہے کہ حضور جو بندہ آپ کے پاس اسلام قبول کر کے گیا ہے وہ جس کی وجہ سے تھا وہ میں ہی ہوں، اور آپ مجھے جو ہے اسلام کے بارے میں واضح نشانیاں بتائیے۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ تو کیا کرنا چاہتی ہے، جنت میں جانا چاہتی ہے؟ اس نے کہا جی میں جنت میں اپنا ٹھکانہ بنانا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے تجھے جنت کا دروازہ کھولنا ہوگا۔ وہ کہنے لگی کہ جنت کا دروازہ کیسے کھولوں، آپ بتائیے۔ تو حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھائی، تو وہ عورت جو ہے وہ بسم اللہ پڑھی
بسم اللہ شریف پڑھی تو اس نے جیسے ہی بسم اللہ شریف پڑھی تو اس کے دل کے اندر اسلام کی روشنی جو ہے وہ اجاگر ہوئی. تو اس نے کہا کہ حضور آپ مجھے کلمہ پڑھائیے. جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا تو پھر رات کو وہ سوئی تو سوتے ہی اسے خواب میں دیکھیے، وہ اپنے خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ ایک خوبصورت محل میں ہے. اس نے وہاں سے پوچھا کہ میں کہاں ہوں؟ لوگوں نے اسے بتایا کہ تو جنت کے محل میں سیر کر رہی ہے. تو یہ بسم اللہ شریف کی برکتیں ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو تاکہ تمہارا اچھا اور اہم کام جو ہے وہ ادھورا نہ رہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کریں اس سے پہلے جو ہے بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے. کھانا کھانا ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھے کہ اس میں بسم اللہ شریف پڑھنے سے ہمارے کھانے میں برکت ہوگی. کام ویسے بھی ہو جاتا ہے لیکن جب بسم اللہ شریف پڑھ لیتے ہیں تو اس کام میں برکت ہوتی ہے. وہ شیطان اس کام میں ملوث نہیں ہوتا. کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہم کمائی کرتے ہیں، ہم کوئی بھی کام کرنا شروع کرتے ہیں، اتنی ہم کمائی کرتے ہیں، اس کے باوجود ہماری کمائی میں برکت نہیں ہوتی. اگر ہم اپنی کمائی کو بسم اللہ شریف پڑھ کر اس کو استعمال کریں گے تو ہماری کمائی میں برکت ہوگی. بزرگان دین فرماتے ہیں اور احادیث میں ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہو اور گھر والوں کو سلام کرو. جب تم سلام کرو گے تمہارے گھر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا. اس لیے میرے پیارے محترم دوستو، بزرگان دین یہ بھی فرماتے ہیں کہ دن کے اندر 24 گھنٹے ہوتے ہیں. 5 گھنٹے جو ہیں وہ نماز گھیر لیتی ہے کہ 5 گھنٹوں کے اندر 5 گھنٹوں کے اندر جو 5 نمازیں آتی ہیں. باقی 19 گھنٹے ہیں. تو بسم اللہ شریف کے بھی 19 حروف ہیں. تو اگر ایک ایک گھنٹے میں ہم بسم اللہ شریف کا ورد کریں، بسم اللہ شریف پڑھ کر اپنے کام کو شروع کریں تو اس کی برکت سے ہمارا پورا دن جو ہے وہ نیکیوں میں شامل ہوگا. بسم اللہ شریف کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا کرو کہ تم جتنی دیر تک باوضو رہو گے فرشتے جو ہیں وہ تمہارے اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے. تو اس لیے میرے پیارے محترم دوستو، ہمیں ہر کام سے پہلے، ہر جائز کام سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.